السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور وہ کہتے ہیں نا کہ بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، زمین کھا گئی پہلوان کیسے کیسے. تو اب ہم اپنے آگے دیکھتے ہیں، روز دیکھتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی کرامات دیکھتے ہیں اور پھر بھی ہم بھول جاتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت بڑی مشکل میں پھنس گئے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر آپ سمجھیں مشکلوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں اور اس وقت جو ہے کوئی بھی شخص جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ آپ ان کے اوپر رشک نہیں کر سکتے، کیونکہ جو ان کے ساتھ مشکلات ہو رہی ہیں وہ اب ان مشکلات کا سب سے بڑی بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عنقریب ڈونلڈ ٹرمپ جنوری کے بعد جیل بھی جا سکتے ہیں. وہ کس طرح سے، وہ آپ کو اس ویڈیو میں آج میں تفصیل سے بتاؤں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح ری کاؤنٹ ہو جائے 7 اسٹیٹس میں، اور اس کے لیے وہ سپریم کورٹ جانے کو تیار ہیں، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ اب لائف اور ڈیتھ کا مسئلہ بن گیا. یہ اب پتہ چل رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو اتنا بدک رہے ہیں، اتنا زیادہ سپریم کورٹ کے اوپر ریلائی کر رہے ہیں اور الیکشنز میں دھاندلی کی باتیں کر رہے ہیں، وہ ایکچولی اپنے اوپر جو لاتعداد کیسز ہیں ان کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ اور دوسری طرف کافی لوگ جو ہیں ان کو جیل بھیجنے کی تیاریاں کر رہے ہیں. لیکن ان سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ ان کی ذاتی زندگی میں بھی عجیب اتار چڑھاؤ آ رہے ہیں. میلینیا ٹرمپ جو ہیں وہ اب طلاق کے لیے فائل کر رہی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو، اور وہ اب ان سے طلاق لینا چاہتی ہیں. انہوں نے وجہ بتائی ہے irreconcilable differences، یعنی ایسے اختلافات جو کبھی پر نہیں ہو سکتے. میلینیا جو ہیں انہوں نے غالباً یہ ویٹ کیا الیکشن کا رزلٹ آنے کے لیے، اور یہ آپس میں دونوں کی شاید بات ہوئی ہو پہلے کہ جب تک الیکشن نہیں ہوتا تب تک یہ نہ کرو، کیونکہ امریکن الیکشنز میں فیملی لائف بہت میٹر کرتی ہے، اور اس میں آپ اپنی فیملی کے ساتھ کیا کرتے ہیں، کیسے رہتے ہیں، یہ ووٹرز کے لیے بڑی اہم چیز ہوتی ہے. دوسرا آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ قوانین ایسے ہیں کہ میلینیا جب ان کو چھوڑیں گی اور وہ الزامات ٹرمپ کے اوپر لگائیں گی، اور ان میں سے کوئی نہ کوئی تو الزام وہ ثابت کر سکتی ہیں جب وہ اتنا بڑا سٹیپ لے رہی ہیں، تو ٹرمپ کی بہت بڑی جائیداد اور پیسے کا حصہ جو ہے وہ میلینیا کو مل جائے گا. تو بالکل ٹرمپ جو ہے وہ ایک بہت بڑا جھٹکا ہے یہ ان کے لیے. تو یہ صرف ذاتی زندگی میں نہیں ہے کہ ایک ان کا لائف پارٹنر جو ہے وہ ان کو چھوڑ رہا ہے، کیونکہ ٹرمپ نے تو زیادہ خواتین کی کبھی عزت نہیں کی ہے اور وہ برملا ان کے متعلق آل فال جو ہے وہ بولتے رہے ہیں. لیکن فیکٹ آف دا میٹر ہے کہ میلینیا کے چھوڑنے سے ان کو ان کی امپائر، بزنس امپائر، ان کے ایسیٹس اور ان کے کیش اور ان کے بینک بیلنس کو بہت فرق پڑ سکتا ہے، تقریباً 50% تک کا. اینی وے، ٹرمپ ایز اے پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس، ٹرمپ کو ایک اسپیشل پروٹیکشن تھی قانونی طور پہ، آئینی طور پہ، کہ وہ کسی کیس کے لیے ان کے اوپر آپ ان کو عدالت نہیں لے کے جا سکتے تھے، آپ ان کو ٹرائی نہیں کر سکتے تھے سوائے امپیچمنٹ کا، جو ایک کوشش ہوئی اور ناکام ہو گئی، کیونکہ سینٹ میں اس وقت میجورٹی جو تھی وہ ریپبلکنس کی تھی، ورنہ ڈیموکریٹس نے اس وقت کافی زور لگا لیا تھا. اور اس میں ٹرمپ کی جو ریپوٹیشن ہے وہ کافی ٹارنش ہوئی تھی اس ٹائم پہ بھی. اب ہو کیا رہا ہے کہ جب ٹرمپ صدر نہیں رہیں گے تو ٹرمپ کی وہ جو اسپیشل پروٹیکشن ہے، جسے پاکستان میں بھی ہے آئین میں، آپ کو پتہ ہے کہ صدر پاکستان جو ہیں ان کو امیونٹی حاصل ہوتی ہے. اسی لیے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری جب تھے تو ڈسکوالیفیکیشن کی جب باری آئی تو وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے، جناب گیلانی صاحب، یوسف رضا گیلانی صاحب. لیکن پریزیڈنٹ تک سپریم کورٹ نہیں کہہ سکی کیونکہ پریزیڈنٹ کو امیونٹی حاصل تھی اس وقت. اب ہوا کیا کہ جب ٹرمپ ایک پرائیویٹ سٹیزن بن جاتے ہیں تو وہ اسپیشل امیونٹی ان کے اوپر سے نکل جائے گی، اور وہ تلوار جو لٹکی ہوئی ہے ان کے سر پہ اور ان کی گردن پہ، بہت زیادہ تلواریں ہیں ایکچولی، وہ جو ہے ان افیکٹ ایکٹیو ہو جائیں گی. کہ ڈیوڈ جانسن وہ آدمی جنہوں نے ٹرمپ کی بایوگرافی لکھی، یعنی ٹرمپ کی آپ بیتی جنہوں نے لکھی کتاب، وہ آبویسلی ٹرمپ کو جانتے ہیں، اچی پچی جانتے ہیں، اندر باہر سے جانتے ہیں، تبھی وہ ان کی ایک بایوگرافی لکھ رہے ہیں. ڈیوڈ جانسن نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان میں لاتعداد کیسز ایسے ہیں جن کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ جیل کی ہوا کھا سکتے ہیں. اس میں سب سے پہلے جو اور سب سے امپورٹنٹ کیس ہے وہ ٹرمپ آرگنائزیشن کے اوپر ہے، جو ایک بہت ہی سیریس کیس ہے، اور یہ مینہٹن ڈسٹرکٹ میں چل رہا ہے. یہ نیو یارک، اس کے آئیلینڈ، نیو یارک ایک آئیلینڈ ہے، اس کے 5 حصے ہیں، دا بگ ایپل. ان میں جو سب سے امپورٹنٹ جس کو ہم دیکھتے ہیں، فلموں میں بھی دیکھتے ہیں، وہ مینہٹن ہے. تو مینہٹن کے ڈسٹرکٹ کورٹ میں ان کا ایک کیس چل رہا ہے. اس میں ٹرمپ کئی قسم کے جرائم میں مطلوب ہے. ان میں ٹیکس ایویژن ہے، فائنینشیل فراڈ ہے،
اور انشورنس فراڈ ہے. ابھی بڑے سیریس کرائمز ہیں. دیکھیں منی لانڈرنگ کو یا فائنینشیل کرائمز کو یا ٹیکس ایویژن کو آپ اور ہم پاکستان میں شاید اتنا بڑا تصور نہیں کرتے, لیکن جو فرسٹ ورلڈ ہے یا ویسٹرن ورلڈ ہے وہاں پہ یہ بہت سیریس کرائمز ہیں اور ان میں کوئی معافی نہیں ہے اور کسی کو ہمدردی بھی نہیں ہوتی اگر کوئی ان میں چوری میں ملوث پایا جائے تو. اب یہ ٹرمپ کے اوپر جو متعدد کیسز چل رہے ہیں ان میں بزنس فراڈ جو ہے وہ سر فہرست ہے, اور اس کے علاوہ ان کے اوپر فیڈرل انکم ٹیکس ایویژن یعنی انکم ٹیکس ایویژن, وائر فراڈز ہیں, بینک فراڈز ہیں, انشورنس فراڈز ہیں, منی لانڈرنگ کے الزامات ہیں اور کیمپین فائنانس لاز کی وائلیشن ہے. جی کیمپین فائنانس لا, جس طرح پی ٹی آئی کے اوپر الیکشن کمیشن میں ایک پٹیشن چل رہی ہے کہ جی انہوں نے ذرائع نہیں بتائے اپنی جو کیمپین فنڈ آیا ان کا بیرون ملک سے آیا وہ نہیں آ سکتا تھا, تو یہاں پہ تو شاید یہ اور ٹائم لگ جائے, 10 سال لگ جائیں اس کیس کا فیصلہ ہونے میں. لیکن امریکہ میں اس طرح کے کیسز جو ہیں ان کا فیصلہ بہت جلدی ہوتا ہے. اس کے بعد ان کے اوپر الزام ہے کہ رشین انٹرفیئرنس ان دی یو ایس الیکشنز. یہ اس کیس میں کہا جاتا ہے کہ ٹرمپ نے قانونی طور پہ رکاوٹ بننے کی کوشش کی اور بحیثیت صدر انہوں نے اپنے آفس کو استعمال کیا تاکہ یہ کیس ختم ہو جائے. اب یہ کیس بڑا سمپل ہے کہ اس وقت کے جو ایف بی آئی کے ڈائریکٹر تھے جن کا نام جیمز کومی تھا, ان کو انہوں نے یہ تمام انویسٹیگیشن ڈراپ کرنے کے لیے کہا اور کہا اس کو چھوڑ دو. اچھا جو ایف بی آئی کے ڈائریکٹر تھے انہوں نے اس کو ڈراپ کرنے سے انکار کر دیا تو انہوں نے جیمز کو ہی ڈراپ کر دیا. یعنی انہوں نے کہا کہ تھانے دار میں اپنی مرضی کا لے آواں گا, تو جڑا تھانے دار آئے گا پھر میری مرضی کا پرچہ کٹے گا اور میری مرضی کی تفتیش کرے گا کہ تو میری مرضی کی تفتیش نہیں کر رہا. تو اس پہ ڈائریکٹر ایف بی آئی کا بدلہ گیا. یہ ایک بہت سیریس کرائم ہے کہ آپ اداروں کو ان کا کام نہیں کرنے دے رہے, اور امریکن کانسٹیٹیوشن میں اس کی بڑی سیریس ریپرکشنز ہیں. اب الیکشن کیمپین وائلیشن 2018 کی جو ہے, یعنی اس میں ٹرمپ کے اوپر بڑے شدید الزام لگے, جن میں سے ایک الزام تو ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں ان کی طلاق ہوئی یا وجہ طلاق بن رہی ہے. ہوئی تو نہیں ابھی, لیکن وہ وجہ طلاق بن سکتی ہے یہ. اور جب میلینیا ٹرمپ کی باقاعدہ پٹیشن کوئی کورٹ میں آئے گی, فیملی کورٹ میں آئے گی کہیں پہ, کہ جس میں وہ وجہ بتائیں گی, تو اس میں آئی ایم شور کہ یہ وجہ شامل ہو. 2018 میں ڈونلڈ ٹرمپ کے جو پرنسپل وکیل, جو مین ان کے وکیل ہیں مائیکل کوہن, ان کو 3 سال قید کی سزا ہو چکی ہے اسی الزام پہ. اور 2018 میں ڈونلڈ ٹرمپ بچ گئے کیونکہ وہ صدر تھے امریکہ کے, لیکن اب وہ صدر نہیں رہیں گے اگلے مہینے کے بعد, یعنی جنوری 20 کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ امریکہ کے صدر نہیں ہوں گے. تو پھر یہی الزام ان کے اوپر آئے گا. آپ یاد رکھیں کہ اس میں الزام ثابت ہو چکا ہے, اس میں جرم ثابت ہو چکا ہے, اور اس میں عدالت جو ہے وہ تفتیش وغیرہ سب ثابت کر چکی ہے, اپنی پروسیکیوٹر جو ہیں وہ پروف کر چکے ہیں, اور ایون ڈونلڈ ٹرمپ کے وکیل کو اس میں قید ہو گئی ہے 3 سال کی. اگر اس طرح وکلا کو یہاں پہ قید ہونا شروع ہو جائے پاکستان میں, تو یہ پاکستان میں تو باہر کے الیکشن جو ہر سال ہوتے ہیں یہی کھٹیا میں پڑ جائیں, کیونکہ پتہ نہیں کون کون اندر جائے گا. بہرحال اس میں الزامات ہیں کہ جو کیمپین فنڈ ہے, کیمپین فائنانس ہے, یا آپ نے, میں نے, کسی نے, یا امریکن سٹیزن نے, جو بھی میں محاورتاً کہہ رہا ہوں, ڈونیشنز دی ہیں ریپبلکن پارٹی کو یا ڈونلڈ ٹرمپ کو, اور وہ منیمم ڈونیشن جو ہے وہ $10 ہوتی ہے. تو جس نے بھی وہ ڈونیشنز دی ہیں, وہ ڈونیشنز جو ہیں ان کا آڈٹ ہوتا ہے, اور وہ جس طرح سے استعمال ہوگا اس طرح بھی آڈٹ ہوگا کہ اتنے کے اشتہار دیے, اتنے کے بل بورڈ لگائے, اتنے پیمفلٹ چھپوائے, اتنے لیفلٹ چھپوائے. اس میں سے ڈونلڈ ٹرمپ نے ہش پیمنٹس کروائیں اپنے وکیل سے. وہ ہش پیمنٹ کا کیا مطلب ہے کہ انہوں نے جن بدکار بدنام زمانہ خواتین کو اپنے پاس بلایا اور ان کے ساتھ وقت گزارا, جن میں ایک ایکٹریس کا تو پروو ہو گیا ایڈلٹ اسٹار ہے, وہ ان کا نام ہے سٹارمی ڈینک. اب ان کو بلایا اور ان کی جو پیمنٹ ہے انہوں نے اس پیسے سے کر دی. یعنی ہم جیسے میاں نواز شریف کے اوپر کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف نے اگر ایون فیلڈ لیا اور اس کو ڈکلیئر نہیں کیا تو وہ تو ایک غلط بات ہے, لیکن اگر اس ایون فیلڈ کو لیا اور حکومت پاکستان کے فنڈ استعمال کیے تو وہ مہا غلط بات ہے. تو یہاں پہ نہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک پروفیشنل ایروٹک ڈانسر کو, ایک پروفیشنل اسٹار کو بلایا, بلکہ اس کو پیسے بھی دیے, اور اس پیسے جو ہیں وہ اپنی جیب سے نہیں دیے, اپنی کمپنی کے اس سے نہیں دیے, وہ انہوں نے
جو لوگوں نے اعتماد کر کے ان کو پیسے دیے تھے، کیمپین فائنانس دیا تھا اپنی کیمپینز لڑنے کے لیے الیکشن کی، انہوں نے وہ ان خواتین پہ استعمال کیا۔ اچھا، یہ وہ الزام ہے جو ان کے جو وکیل ہیں، پرنسپل لائر جو ہیں، وہ سینٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس کے آگے تسلیم کر چکے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے احکامات کے مطابق میں نے یہ پیمنٹ اس خاتون کو کی تھی۔ تو اب یہ ایک اوپن اینڈ شٹ کیس ہے جس میں وکیل کو سزا ہو گئی ہے، تو اب جب اس کو مزید پروسیکیوٹ ہوتا ہے تو اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کا بچنا بہت مشکل ہے۔ اچھا، پھر ان کے اوپر یہ جو ہے فورن ایمیولمنٹس کلاز آف آرٹیکل 1، اس کے تحت بہت سیریس ان کے اوپر الزامات ہیں کہ مختلف ممالک سے جو گفٹس آتے ہیں وہ وائٹ ہاؤس کی ملکیت بن جاتے ہیں، وہ آفس آف دا پریزیڈنٹ کی ملکیت ہوتے ہیں۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ کلاز استعمال کرتے ہوئے وہ سارے قیمتی تحائف، چاہے اس میں کوئی سلور کا خنجر ہو، چاہے سونے کی تلوار ہو، چاہے کوئی گاڑی ہو، چاہے کوئی کافی ان کے جو فیوریٹ ان کے تحائف تھے، وہ انہوں نے اپنے پاس رکھ لیے۔ پاکستان میں تو یہ بڑی کامن چیز رہی ہے، یہ پہلی بار ہی ہے کہ عمران خان نے ایز پرائم منسٹر ان تمام چیزوں کی نیلامی کروانے کا فیصلہ کیا کہ جو اسٹیٹ گفٹ کے طور پہ ان کو ملے، جنہیں ہم مال خانے میں جو جمع ہو جاتے ہیں جا کے، کہ وہ ملکیت ہو جاتے ہیں حکومت پاکستان کی۔ اسی طرح امریکہ میں ان کے دور حکومت میں جو ان کو تحائف ملے تھے، خاص طور مڈل ایسٹ اور سعودی عربیہ سے، وہ انہوں نے ان کو اپنی ملکیت بنا لیا۔ اچھا، اس کے علاوہ ان کے اوپر یہ ہے کہ جو ان پر ڈیلیگیٹس آتے تھے سعودی عربیہ سے، ملیشیا سے، قطر سے، کافی جگہوں سے، وہ ڈیلیگیٹس کو ٹرمپ ہوٹلز میں ٹھہرایا جاتا تھا، ٹرمپ ٹاورز میں، اور وہ لاکھوں ڈالر کی جو ان کو بلز تھے، سب کچھ تھا، وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو آبویسلی یا ان کی کمپنیز کو ملتے تھے۔ اب یہ انہوں نے ایک مس یوز آف آفس کیا۔ مس یوز آف آفس یہ ہے کہ میرا ایک ہوٹل ہے اور میں وزیر اعلیٰ پنجاب کو، میں کہتا ہوں پنجاب کا جو بھی مہمان ہے وہ اس میں آ کے ٹھہرے گا، اور وہ فری تو نہیں ٹھہر رہا، میں اس کو کمپلیمنٹری کمرہ تو نہیں دے رہا، وہ اس کے پیسے دے رہا ہے، اب میں اس کو ڈبل چارج کر رہا ہوں اور وہ پیسے مجھے آ رہے ہیں۔ جب آپ پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس کو پیسے دے رہے ہیں، اور جب آپ پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس کو ڈائریکٹلی یہ انڈائریکٹ بھی نہیں ہے، آپ پیسے دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس سے اپنے مطلب کے پتہ نہیں کتنے کام کروائیں گے، کوئی غلط ہوگا، کوئی صحیح ہوگا، لیکن وہ امریکن پبلک، امریکن سٹیزن جو ہیں جنہوں نے الیکٹ کیا اس آدمی کو، اس نے ان کو دھوکہ دیا اور اپنے ذاتی فائدوں کے لیے یہ ساری مراد جو ہیں وہ استعمال کی۔ اچھا، جمال خشوگی کا قتل جو ہے، اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کو جس طرح پاکستان میں ایک قانون ہے، مجھے نہیں پتا امریکہ میں اس کا متبادل کیا قانون ہے، 109 ایک سیکشن ہے جس میں بھٹو صاحب کو بھی پھانسی ہوئی تھی کہ آپ نے مشاورت کی، یا آپ اعلی کار بنے، یا آپ نے رائے دی، یا آپ اس کانسپریسی میں شریک تھے کہ جس میں نواب محمد احمد خان کا قتل ہوا۔ تو بھٹو صاحب نے خود تو نہیں جا کے بندوق چلائی، تو ان کو جو قانون ان کے اوپر اپلائی کیا تھا، جو ایف آئی آر کٹی تھی، وہ معاونت کی تھی بیسکلی سیکشن 109 میں۔ تو ٹرمپ کے اوپر اب وہ معاونت کا قانون اپلائی ہو رہا ہے۔ جمال خشوگی جو سعودی جرنلسٹ ہے جن کا ٹرکی میں مرڈر ہوا تھا سعودی ایمبسی کے اندر، ان کی معاونت کے لیے، کیونکہ انہوں نے باب وڈورڈ، ایک مشہور صحافی ہیں امریکہ کے، ان کو انٹرویو میں انہوں نے کہہ دیا کہ محمد بن سلمان اسے پھنس گئے تھے اور میں نے سائیڈ لے کر ان کو بچایا، ورنہ ایم بی ایس نے بچنا نہیں تھا۔ تو اب یہ ٹرمپ کا ایک ایڈمیشن آف گلٹ آ گیا کہ انہوں نے قانون کی راہ میں رکاوٹ بنے، اور انہوں نے ایک قاتل کو، اس کو پناہ دلوائی اور اس کو بچوایا۔ تو یہ آپ سمجھیں کہ ایک بہت ہی سیریس کرائم ہے۔ اچھا، اب ایران جو ہے وہ ایک اور کیس ان پہ کرنے جا رہا ہے، وہ کرنے جا رہا ہے جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کے اوپر، کہ غیر قانونی طور پہ ان کو، کیونکہ ایک ان کا پیکٹ چل رہا تھا، انہوں نے اس کے اوپر اس کو شہید کروا دیا وہاں پہ، نہ صرف قاسم سلیمانی کو بلکہ ان کے ساتھ اور لوگ بھی تھے۔ اور اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر یہ کمال کم آدمی ہے، میں تو کہتا ہوں کہ 73 سال جس کی عمر ہے، 74 سال اس کی عمر ہے غالباً، اور متعدد کیسز اس کے اوپر ہیں، تو بڑے حوصلے کی بات ہے۔ بہرحال ان میں سے اگر کوئی کیس بھی پروف ہو جاتا ہے، ایک تو ہے الزام ہونا، دوسرا یہ ہے کہ اس الزام کا پروف ہونا یا اس کا سرکمسٹینشل ایویڈنس کا وہاں پہ جمع ہونا اور پریزنٹ ہونا۔
تو ان میں سے اتنے کیسز ہیں اور ان کی اتنی وائڈ ورائٹی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ جیل جائے بغیر اب ان کا بچنا بہت مشکل ہے. دیکھنا یہ ہے کہ امریکن اسٹیبلشمنٹ کیا اپنے سابق صدر ہی سے یہ تہمتیں برداشت کرتی ہے کہ ان کو کسی طرح نکال دیتی ہے. لیکن اگر کوئی اور سٹیزن ان کی جگہ ہوتا تو وہ ابھی تک اپنا بوریا بستر پیک کر رہا ہوتا. مجھے یہ لگتا ہے کہ جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ نے اداروں کے اندر مداخلت کی، ان کے کام کرنے سے روکا ان کو، جس طرح انہوں نے تصدیق آمیز رویہ اپنائے رکھا نہ صرف افراد سے بلکہ اداروں کے ساتھ بھی، ڈونلڈ ٹرمپ کا بہت مشکل ہے اگلے سال جیل کے باہر ہونا. اللہ تعالیٰ ان پستیوں سے اور ان ذلتوں سے بھی انسان کو بچا کے رکھے اور ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. Until the next time, اللہ حافظ.